أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ڈاٹرز آف نیو ورلڈ. لڑکی کیا کر سکتی ہے، ایک عورت ذات، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اور ڈاٹرز آف دی نیو ورلڈ، نئے دور کی بیٹیاں. یعنی آپ کی مائیں پچھلے دور کی تھی، وہ بھی بیٹیاں تھیں اپنے دور میں، آج مائیں بن گئیں. آج آپ بیٹیاں ہیں تو کل انشاءاللہ آپ بھی مائیں بنیں گی. لیکن کسی بھی معاشرے کی نشو و نما میں، کسی سوسائٹی کے اندر امن، سکون اور اعلیٰ نسلوں کے لیے ایک لڑکی، ایک بیٹی کی کیا حیثیت ہے. آج میں کوشش کروں گی کہ میں عورت کا لفظ نہیں بولوں، کیونکہ ہم نے عورتوں کے حقوق، خواتین، عورت یہ کر سکتی ہے، بہت سنا ہے. لیکن اس وقت ہم نے بات کرنی ہے بیٹی، اور بیٹی سے مراد یہ کہ عقل کی عورت. اور پی کے ٹرپ 22-23 کا یہ ایک لیکچر ہے جس میں ہمارا تھیم کیا ہے اس سال، قرآن کا مطلوب انسان. تو اس تھیم کی روشنی میں آج آپ سب کے میرے لیے کیا گائیڈ لائن ہوگی، مطلب آپ کیوں سنیں یہ لیکچر. تو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ شورى کی آیت 49 میں کیا فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے. محسوس کریں اس کو، ملکیت، اللہ کا بادشاہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا آنر ہونا. اس سے فیلنگ آتی ہے کوئی، کسی بھی چھوٹی سی چیز کی ملکیت جب ہمیں مل جاتی ہے نا تو ہم بڑے پھولنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، اور ذرا سی 4 پیسے آتے ہیں ہماری چال بدل جاتی ہے. ماسی سے تو ہم امیر ہی ہیں نا، تو اس سے جس ٹون سے بات کرتے ہیں، گداگر، کوئی بیگر، کوئی ہماری گاڑی کے ساتھ آ کے چپک جائے، باجی یہ دے دو، تو ہم پیچھے ہٹو، گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا، خراب ہو جائے گی. یعنی انسان کے پاس کچھ ہو، یہ انسان کے اندر بڑائی کا احساس ڈالتا ہے، اس کو دوسرے چھوٹے لگتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کم ہی امپریس ہوتے ہیں. یہاں اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں سسٹر ہیں، وہ لینڈ کروزر پہ آئی ہیں، ان کے ہاتھ میں آئی فون 15 پرو ہے، اور ان کا 8 کنال کا گھر ہے، اور ان کے گھر میں 20 نوکر ہیں. ان کا کوئی جوڑا بھی 50,000 1 لاکھ سے کم نہیں ہوتا. آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور جس عمر میں آپ ہیں، آپ ابھی چھوٹی ہیں، خواہشیں آپ کی بڑی ہیں. آپ ابھی چھوٹی ہیں لیکن آپ کے خواب بڑے ہیں. اس عمر میں تو بندے کا دل کہہ رہا ہوتا ہے وہ چاند پہ پہنچ جائے. آپ میری اس ڈسکرپشن کو سننے کے بعد کیا محسوس کریں گے؟ کون ہے وہ، کدھر ہیں، کہاں سے آئی ہیں، ان کا کوئی بیٹا ہے، کتنے بیٹے، پھر ایک نہیں، پھر تو یہاں تو کوئی 100 بیٹا چاہیے. ہم امپریس ہو جاتے ہیں. ہم ہوتے ہیں، مانے نہ مانے ہم ہوتے ہیں. کسی کی بڑی سی گاڑی جب پاس سے گزرتی ہے تو وہ سڑک سے نہیں گزرتی، ہمارے دل سے گزرتی ہے. لیکن اب اس جملے کو سنیے، للہ ملک السماوات والارض، یہ ایک لینڈ کروزر، یہ 8 کنال کا گھر، یہ 4 چیزیں، اللہ کا سب کچھ ہے. تو فرسٹ کوسچن میرا آج کا آپ سے اور اپنے آپ سے، ہم اللہ سے کتنا امپریس ہیں؟ دل سے پوچھئے، ہاؤ مچ ڈو آئی امپریس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ دن میں 5 بار وہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جس کو آپ بڑا سمجھیں اور وہ آپ کو بلا لے، کرے گا کوئی انکار؟ نہیں کرے گا نا. تو جب کوئی بڑا ہمیں بلائے
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زہ نصیب۔ چلیں ایک مثال لے لیجیے، آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے اور وہ لیٹر کس کی طرف سے ہے؟ میں ایسی سپوزڈ کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے پریزیڈنٹ، لیکن صدر اوباما، پریزیڈنٹ آف یو ایس، وہ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے کسی سیکٹری کے تھرو آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے اور وہ آپ کے اس کالج کے ایڈریس پہ آتا ہے اور اس کے باہر لکھا ہوتا ہے آپ کا نام، ہر ایک اپنا نام سوچے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کیئر آف فلاں فلاں۔ کالج والے وہ لیٹر وصول کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کالج میں آتی ہیں، آپ کو کس کا لیٹر آیا؟ آپ کو آفس میں بلا لیا جاتا ہے، جی بیٹھیے، بلکہ کہیں گے پتہ نہیں کیا لیٹر میں، اس کی اماں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ آپ کی امی کو بھی بلا لیا گیا۔ امی نے کہا میں نہیں جاتی، ابا جاتے ہیں، میں دیکھ کے آتا ہوں، ابو ساتھ ہے، آپ آفس میں ہیں، اور سب کی موجودگی میں کالج والے کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کیونکہ یہ بچی یہاں پڑھتی ہے، لیٹر ہمارے ایڈریس پہ آیا، ہمارے سامنے کھولیے، وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ ہر۔ ٹھیک ہے، ابا جی کے ہاتھ میں لیٹر، اور آپ کی تو جان ہی نکل گئی کہ اندر سے نکلنا کیا ہے۔ ابو نے خط کھولا اور وہ اندر سے ایک بڑا خوبصورت آفیشیل پیپر پہ اسٹیمپڈ پیپر ہے، اور اسٹائل بھی کچھ اس کا ایسا ہے کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلنگ آ رہی ہے کہ کوئی انویٹیشن ہے۔ ایک دم پڑھتے ہوئے آپ کے ابو، اگر ان کی انگلش اچھی ہے اور ان کو آتی ہے تو وہ تو چیخ مار دیتے ہیں۔ آپ کی پرنسپل صاحبہ پریشان ہیں، ان کو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو میری بیٹی کو امریکہ سے، یو ایس سے ایک انویٹیشن لیٹر آیا، شاید اس کا کوئی گریڈ اچھے آگے تھے، اس کا کوئی ٹاپر میں نام تھا، وہ باہر چلا گیا، پھر انہوں نے کہا چلیں ہم کچھ ملکوں میں، پسماندہ ملکوں کے ٹاپرز کو انوائٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کی بچی کا نام آ گیا، یہ لیجئے، یہ ہے، اور ساتھ ہی کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کانٹیکٹ پہ کال کیجئے اور اس بچی کے پیپر ورک، اس کا ویزا، اس کا سب کچھ اور ٹکٹ لے کر، تو اس کو آج سے 15 دن بعد وائٹ ہاؤس کے بالکل باہر کھڑے ہونا ہے۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے، کیا ہوگا، کیا دل کا حال ہوگا؟ وہ وہیں رہے گی، بات اتنے اس آفس میں ہی ہوگی۔ پہلے تو وہ آپ کی جو پرنسپل ہے وہ آپ کو چومیں گی، آپ کی وجہ سے یہ نام یو ایس میں چلا گیا کہ اس کالج کی ایک بچی ہے۔ پھر آپ کے ابا کہیں گے بیٹا مجھے تم پہ فخر ہے، تم نے تو آج میرا ساری فخر سے بلند کر دیا۔ کتنے آپ خوش ہوں گے۔ پھر تیاریاں تو کوئی دیکھے ہماری، کوئی رکاوٹ سامنے آئے گی؟ اور مزے کی بات یا آزمائش یہ ہے کہ 15 دن کے بعد جو ڈیٹ انہوں نے کسی وہاں سیلیبریشن، ساری دنیا سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان میں اس کالج سے چلے آپ الیکٹ ہوئیں، پورے پاکستان نہیں تو ون آف فرام پاکستان۔ اب انہی ڈیٹس میں ادھر ایگزام بھی ہے، کیا کریں گے آپ؟ نہیں جائیں گے نا؟ نہیں جائیں گے نا؟ اگلے سال نہیں، ایک سال نہیں، کئی سال قربان۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ جو ڈیٹ آئی ہے اس کے ایک دن پہلے ماموں کے بیٹے کی شادی ہے، ہاڑ میں جائے ماموں کا بیٹا، اور اگر اس کانوکیشن کے 2 دن بعد خالہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو یہ بھی ہرڈل گئی۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو اس سے تیسرے دن آپ نے کسی کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ فورتھ آپ کا پرابلم، آپ کا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا، ارجنٹ میں بنوا لیں گے، اور ویسے بھی وہ یو ایس والے سر پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے امی ابو کا بھی بن جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیے کیا کوئی چیز رکاوٹ ہوئی؟ آپ یہ ساری باتوں کو جذب کریں، اور اس نے وہاں جا کر آپ کو کیا دینا ہے؟ سوچئے نا، زیادہ سے زیادہ اپریسیشن، ٹکٹ مل گیا جہاز کا، جانے کا آنے کا، پھر وہاں آپ کو کوئی اکاموڈیشن دے دیں گے، ہوٹل میں چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گی میں نے اکیلے نہیں جانا تو آپ کے ابو کو ساتھ لے جائیں گے، کچھ بھی، وہاں جا کے کوئی شیلڈ دیں گے، شاید آپ کے دل میں ہوگا مجھے جاب ہی آفر کر دیں۔ اب ہوا کیا؟ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، ہمیں وہاں سے ملنے کی امید کیا ہے؟ وہی جو 2-4 چیزیں مل گئی ہیں، آپ کہتے ہیں شاید وہ مجھے ادھر ہی رکھ لیں، کیونکہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ اس کالج کو چھوڑ کے وہاں کے کالج کو جوائن کریں۔ کتنی بچیاں اس آفر کو قبول کریں گی؟ آپ کو اپنا یہ کالج نہیں یاد آئے گا وہاں جا کے؟ سہیلیوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو بس میرا درس ختم ہو گیا، میں نے آپ کو صرف یہی احساس دلانا ہے، اس پہ بات کریں کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا یو ایس، ایک اس کا چھوٹا سا پریزیڈنٹ اور ایک چھوٹی سی فلائٹ
اور چند لاکھوں کے بینیفٹ نے آپ کی آنکھوں سے راتوں کی نیند اڑا دی. نہ آپ نے شادی کو مشکل سمجھا، نہ آپ نے کسی دعوت کو سمجھا، نہ پیپرز کو سمجھا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کود پڑے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آپ کی ساری زنجیریں کٹ گئیں. کیوں؟ کیونکہ یو وانٹ ٹو بی دیر. آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے جس نے ہمیں بلایا. تو جب ملک السماوات والارض والا مالک آپ کو بلاتا ہے، آج بلایا اس نے آپ کو صبح سے؟ کب؟ کیا کہا تھا اس کی طرف سے کسی نے؟ شابہ. اور آپ تو سو رہے تھے تو آواز کیا لگائی تھی ایک اور؟ الصلاۃ خیر. بڑی پرسنل بات ہے، لیکن ریلیجن از ناٹ اے پرسنل میٹر. آپ میں سے کس نے، چلے پازیٹیوز میں بات، کس نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھی؟ آپ میں سے کون ہے جو 5 وقت نماز پڑھتی ہیں وقت پہ؟ روزے کون رکھتا ہے؟ کیونکہ سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں. حج کس نے کیا؟ اب میرا ایک سوال لکھیے. آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ اس کالج میں پڑھنے آئے نا؟ کیوں پڑھنا ہے آپ نے؟ شاباش بولیے. کامیاب ہونا ہے نا، فیوچر سکسیس. ٹھیک ہے، ایسی ہے نا. سکسیس کہاں ہے؟ قد افلح المؤمنون. 7 پوائنٹس آف سکسیس اگر آپ سورۃ مومنون کی پہلے رکوع سے ڈھونڈ لینا تو آپ کو اللہ پر ایمان لانے، نماز پڑھنے اور باقی چیزوں سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ خوشخبری مل جائے گی کہ آپ جنتی ہیں. اولئک ھم المفلحون. ہے نا؟ ہم دن رات جس کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ کامیابی کہاں ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آج کی اس محفل میں خود سے وعدہ کیجیے، آندھی ہو طوفان ہو، بارش ہو خشکی ہو، بیمار ہوں کہ صحت مند، میں نے نماز نہیں چھوڑی. کرتے ہیں وعدہ؟ خود اٹھنا ہے. ابھی اس لیکچر کی سیریز کی پچھلے لیکچر سنیے گا. وہ کون سا لیکچر تھا؟ بچوں کا تھا، الارم والا. میرا جوہر آباد میں ہوا جو. آپ لوگ اس سیریز کے سب لیکچر سنیں ون بائی ون، ایسے ہی اپنے ویکینڈز پہ استری کرتے ہوئے. کچھ کھانا تو پکاتی نہیں ہوں گی، کھانا کھاتے ہوئے سن لیں، بڑی بات ہے. کیونکہ اس میں نے ایک مثال دی تھی، آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون فجر کی نماز پہ الارم لگاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کافی لوگ الارم لگاتے ہیں. خود کون اٹھتا ہے مطلب اپنے الارم پہ؟ ٹھیک ہے، چلیے. سیکنڈ کیٹیگری، آپ کی مدرس یعنی کس کی امی اس کو اٹھاتی ہیں؟ امی یا ابو یا گھر میں کوئی؟ یہ زیادہ. چلیے اب یہاں ایک جملہ سنیں. مومن کو گھڑی کا الارم نہیں لگانا پڑتا، اس کا الارم اس کے اندر ہوتا ہے. اس کا دل اس کو کہتا ہے اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے. پہلے دور میں تو الارم نہیں تھا. صحابہ کرام کے تو گھڑیاں نہیں تھی، الارم کہاں سے آنے تھے؟ تو پھر ان کو کون جگاتا تھا؟ ایک جملہ لکھ لیں. صحابہ نماز کے لیے الارم نہیں لگاتے تھے کیونکہ ان کا الارم ان کا ایمان تھا. جب آپ کے اندر ایمان آتا ہے نا تو یہ آپ کو بتاتا ہے. آپ کو میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس معاشرے میں، آج کی اس دنیا میں کیا کر سکتی ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں اگلی نسل ہے. آج 22 ہے اور 20 دسمبر ہے. تقریباً 10 سے 11 دن کے اندر ڈیٹ سب کچھ چینج بدل جائے، ہو جائے گی نا، 2023 ہو جائے گا. اور آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کی ایج 17 18 20، یعنی وہ جاتی بہاریں ہیں ٹین ایج کی، ایسی ہے نا. جب ٹین ایج آئی تھی تو اس وقت کتنا احساس ہوا تھا کہ اب میں ٹین ایجر ہوں. سچ بتائیں 13 14 15 16 17 پلک جھپکتے میں نہیں گزر گیا؟ کوئی بہت مستیاں تو کی بھی نہیں ابھی. تو جیسے وہ ٹین ایج آئی اور اب جا رہی ہے، اسی طرح وہ جو اگلی 20th کی سینچری شروع ہونی ہے نا، اس 20 سے 30 میں تو بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا. آپ کی لائف میں اتنی چینجز آئیں گے. آپ میں سے 80% بچیوں کی شادیاں بٹوین 20 to 30 میں ہو جائیں گی، آئی ایم شیور، جو ہمارے معاشرے میں. بلکہ آپ 1-2 بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوں گی. ایک خوفناک قسم کی ساس نے آپ کو اچھی طرح ٹرین بھی کر دینا بقول لوگوں کے ہیں، اور کچھ نندوں نے آپ کے کو تانے دے دے کے خوب آپ کے جگر بھی لہو لہان کرنے. پھر کہیں نہ کہیں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے نا. یہ وقت ہے آج کے اس دور میں، آج اپنی اس ایج کے اس ٹائم پہ آپ وہ کر سکتی ہیں جو میں اس وقت آپ سے نہیں کرتی. میں آپ سے بڑی ہوں نا، کبھی میں بھی تو آپ کی ایج کی تھی نا. اور میں آج ادھر آئی تو مجھے تو وہی اپنی ایج لگ رہی ہے. واللہ ہی ایک ایک دن یاد ہے مجھے،
جس طرح آپ کالج میں ہم بھی تھے، جو آپ کے خواب میں وہ ہمارے بھی تھے، پتہ ہی نہیں چلا زندگی کہاں چلی گئی۔ الحمدللہ یہ جو صبح و شام کی مصروفیات ہیں، ایک ہی جیسی زندگی ہے ہماری۔ آپ میں سے کون جانتا ہے نور قرآن کو؟ یا مجھے میرے نام سے چلے، میں اپنی بات کرتی ہوں، چھوڑے نور، مجھے جانتا ہے پہلے؟ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں نا آج؟ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان لوگوں نے لے لیا جنہوں نے ادھر درس کا اہتمام کیا۔ اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ جانیں؟ سننے کو دل کر رہا ہے؟ مجھ سے پڑھنے کو دل کر رہا ہے؟ میرے ساتھ جانے کو دل کر رہا ہے؟ ہر حال میں کالج خطرے میں ہے۔ بیٹا میں آپ کے کالج والوں کو کہوں گی، پرنسپل آپ کے کتنے کوآپریٹو ہیں، دیکھیں یہ باہر تھے، آپ نے دیکھا آواز مسئلے تھے تو کتنی جلدی انہوں نے ادھر آپ کو ایڈجسٹ کیا۔ اور ہم ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا نہیں ہوا، ویسٹ نہیں ہوا، آپ اس میں بھی کچھ کر رہے تھے، لیکن یہاں ہم نے ایک شارٹ سا میسج بھی بے شک لے لیا ہے، لیکن ہمیں آج ایک چیز کا احساس تو ہو رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ جو پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے کالج کی دیواروں پہ پڑھ رہی تھی، اور سائنس بھی ہے ادھر، رائٹ؟ پری میڈیکل بھی ہے، پری انجینئرنگ بھی ہے، بس اس میں پری قرآن ڈلوا دیں۔ آپ سب لکھ کے ایک مطالبہ کریں اپنے کالج والوں کے نام میں، ایک بڑا پیارا ہمبل سا نام، پرنسپل کے نام میں ایک لیٹر لکھ کے سب سائن کر دیں کہ ہمیں اس سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن سکھائیے۔ دیکھیں بیٹا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، یہ سب پڑھنا مسٹ ہے۔ مجھے آج کو فری کرے نا تھوڑی دیر تو میں بھی پھر دوبارہ سائنس پڑھنے لگ جاؤں، میں واپس آپ کے کالج میں ادھر آ جاؤں، جہاں بھی مجھے اللہ لے جائے۔ پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو جو بات کہنے لگی نا، صرف یہ نہیں پڑھنا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو خواب دیکھے تھے نا وہ ڈاکٹر بننے کے دیکھے تھے، ویسے بعد میں لوگ مریض بن جاتے۔ ڈاکٹر بننے کے خواب کچھ ہی لوگوں کے پورے ہوتے ہیں، لیکن مریض بننے کے تھوڑوں کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سرجن بننے گئے تھے، سجن بن کے آ گئے۔ سرجنیاں نہیں سجنیاں بن جاتے ہیں نا، ہے نا؟ زندگی سو پریشیس، سو پریشیس۔ اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی، مرد یا عورت، کسی کو کچھ بھی بنائے، یہب لمن یشاء اناثا، چاہتا ہے تو جس کو بیٹی بنا دیتا ہے، عورت انثى مؤنث کہتے ہیں نا، وہی مؤنث انسان، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذکور، ان کو مرد بناتا ہے۔ اب اس وقت اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آج آپ نے بیٹی ہونے کے ناطے اس ڈیٹ کو 2020 کا جو بھی سال ہے، اس ڈیٹ کو اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے 98% بچیوں کے لیے آج وہ دن ہوگا۔ اگر پہلے آپ نے کہیں سنی ہے باتیں تو ہوگی، یعنی آپ پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو پہلے مقصد حیات پتہ ہے، اٹس ویری گڈ، وہی ہوگا۔ میں قیاس کر رہی ہوں آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے میری بات، پہلے کبھی اس طریقے سے قرآن کا نہیں آیا، ہاں جن کا آ چکے اٹس فائن، لیکن امام شافعی کا ایک قول آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ ایک شادی اور ایک منگنی۔ بچوں آپ لوگوں کے ساتھ ہماری طرح بہت ہی ظلم ہوا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم ایک دفعہ جا کے کسی پڑھے لکھے ملک میں پیدا ہوں، بس جی پیدائش سے لے کے ہمیں یہی خواب دکھائے جاتے ہیں شادی، اور تبھی تو پھر ایک ایک شادی کروڑوں پہ چلی گئی، اور شادی کر کے ماں باپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے فرض ادا کیے۔ بوڑھے باپ کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے کہ بیٹی چلی گئی، اور اللہ نہ کرے وہ بیٹی پلٹا دی جائے تو وہ کہتے ہیں بیٹی نہیں پلٹی، وہ کروڑ روپیہ بھی تو چلا گیا جو ڈوب گیا، ہے نا؟ زندگی یہ نہیں تھی، ہم نے آسان کو مشکل اور مشکل کو آسان کر دیا۔ 2 دنوں میں سے ایک دن DOB کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ، جب وہ پیدا ہوا۔ یہاں بھی ہے جیسے بے فارم آپ کہہ رہے تھے نا، باہر یعنی ناروے کا پورا سسٹم آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ چلتا ہے، یعنی جیسے میرے پاس وہاں کا اس کو پرسنل نمبر کہتے ہیں، اس میں آپ کی ڈیٹ آف، اس کے آگے کچھ نمبر ہوتا ہے، صرف وہ مل جائے آپ اس بندے کا A to Z پتہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں بھی برتھ ڈے، اور دوسرا وہ دن جو آپ میں سے بہت ساروں کا آج میں دعا کرتی ہوں، ایک وہ دن جس دن پیدا ہوتا وہ قیمتی ہے، اور دوسرا وہ جس دن وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوئی ہوں، واٹ از پرپز آف لائف۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں
اللہ نے بیکار پیدا کیا. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے انسان، اور وہ صرف اس لیے کہ پیدا ہو، پھر کھائے پیے، کچھ اس کے لاڈ دیکھے جائیں، پھر اس کو کسی اسکول میں ڈال دیا جائے، پھر وہ بڑا ہو، پھر کچھ غلطیاں کرے، پھر اس کی شادی ہو جائے، پھر بچوں میں، یا پھر کچھ اور، یا لڑکا ہے تو وہ گھر بنا لے، کوٹھی. یہ نیڈس ہیں، پرپز نہیں ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں اور جاب سے پیسے لیتے ہیں، اٹ مائٹ بی یور نیڈ بٹ اٹس ناٹ یور پرپز. پیسے والوں کو دیکھیے کیسے رو رہے ہیں، کیا ان کو ملتا ہے. تو آج آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اور یہ دعا آپ روز کرتے بھی ہیں، بٹ اب شعور سے کریں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ پلیز مجھے ضائع نہیں کرنا. سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ سب کو نہیں آتا. جب نماز میں صرف فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، یا بس ایک آٹو پہ لگی ہوئی نماز ہے؟ نہیں آتا نا. ابھی تلاوت میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع کیا نا ایک اسٹوڈنٹ نے، کس کس کو سمجھ آ رہا تھا؟ 10-12 ہاتھ کھڑے ہیں نا ماشاءاللہ. تو بس آخری گول دے دیتی ہوں. پھر آپ نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ لیں، مجھے کوئی کیئر نہیں، بس میرا دل کرتا ہے میرے کہنے پہ پڑھ لیں. ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، دیٹ از اے گول. آپ یہ کالج کا اپنا سال جو بھی آپ کا ایک ایکڈیمک چل رہا ہے، اس کو پورا کریں. اپنے پیرنٹس سے اجازت لے کے دلوائیں. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گی تو خود ہی آئے گا. ہمارے پاس 1 سال کے کورس کی 5ویں ماشاءاللہ، 4 سال میں 5 کورس جوہرآباد انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس میں سے 80% بچیاں اس وقت سٹاف ہیں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں آپ پروڈیوس کرتے ہیں نسلوں، اور یہی ہے روٹ ٹو فروٹ. یہ نہیں کہ آپ ضائع ہو جائیں، آپ یہ پڑھیں گے. 1 سال فریز لیں، گیپ لیجئے. ایف اے کر لیا ہے پورا تو 3rd ایئر سے پہلے بی اے کرے. اور اس میں ہمارے پاس بہت ساری بچیاں ایم ایس سی پڑھ کے آئی تھیں، کچھ میڈیکل کی تھیں. ایسے ہی ہے نا، لمبی بات کا وقت نہیں ہے، نہ فائدہ بھی ہے. آپ اپنے لیے تڑپیے. آپ صاحبال میں ادھر ہی اگر آپ کے لیے کوئی ایسی چیز ہوگی، جائیے قرآن سیکھ لیں. آپ اگر گھر کے ماحول سے نکل کر ذرا ہاسٹل میں آنا چاہتے ہیں تو یہ سسٹر فرض سے آپ کانٹیکٹ نمبر لے لیں. اور میں نہیں کہتی کہ آپ ایک ہی دفعہ میں 1 سال کے لیے کمٹ کریں گے. آپ کوئی 1 دن کی کوئی بات کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے رسیں گے. اور کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ آن لائن سے ذرا سا ٹیسٹ کرنا شروع کریں. ہمارے پاس ایک چینل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نور القرآن ٹی وی. آپ سب بچیاں یوٹیوب یوز کرتی ہیں؟ نہیں کرتے تو اپنے وہ چھوٹے بھائی سے پوچھ لیں. چھوٹا بچہ فون پکڑ کے سب سے پہلے ریڈ آئیکن کو دباتا ہے. آپ یوز کرتی ہیں؟ سوال کرو ایک. اکثر آپ یوٹیوب سے کیا سنتی ہیں؟ لیکچرز. کتنے بچیاں لیکچر سنتی ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. اسکول کے کالج کے لیکچرز ٹیچرز بتاتے ہوں گے نا جی، یعنی ٹیچرز آپ کے جو کیمسٹری کے سائنس. کتنی بچیاں جو گانے سنتی ہیں؟ سب سچ بولے بیٹا، میں نے کہا میں تو ابھی چلے ہی جانا ہے. تو پھر اس میں ایک ایڈ آن کر لیں. ڈیلی اپنے ٹائم میں سے ویک ڈیز جو آپ کی اسٹڈیز کے ڈیز ہیں نا، اس میں آپ 15 منٹ رکھ لیں. 15 منٹ زیادہ تو نہیں ہے. ہم تو چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے بھی 15 منٹ گزار دیتے ہیں. میں کیا کروں اب اس کے بعد اسی میں لگا دیتے ہیں نا. آپ جسٹ اپنے لیے خود یہ چیز سوچیں کہ میں قرآن کا کوئی ایک لیکچر سنوں گی. کوئی چیز، کوئی بات، شارٹ کلپس، 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے قرآن کا سیٹ ہے، 15 منٹ میں 1 سپارہ. کین یو امیجن دس؟ 15 منٹ کا 1 سپارہ ترتیل القرآن. چکھیے تو صحیح ہے کیا دولت ہے جو بٹ رہی ہے. یو کینٹ امیجن. میں آپ کو کہہ سکتی ہوں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن میں یہ بھی. جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن پڑھا تھا تو جو چیز مجھے اس میں ملی تھی وہ یہی تھی. اللہ، یہ بھی قرآن میں ہے. میں تو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی. ہم کیا سوچتے ہیں، سر پہ دوپٹہ لے کے اچھا سا باندھ کے سیدھے بیٹھ کے بس وہ ورد کرنی ہے. آئی تھنک کچھ آپ کو پتہ ہے وراثت بھی ہے قرآن میں، طلاق کی باتیں، آپ کے پیریڈز کی باتیں ہیں قرآن میں. شادی کا طریقہ ہے، نکاح کرنا ہے، ولی کے ساتھ کی کیا اہمیت ہے، مرد کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کہاں تک بیوی کو مسٹریٹ کر سکتا ہے، کیا نہیں، بیوی کیا کرے. قرآن میں ایک ایک چیز ہے. فیہ ذکرکم، اللہ کہتے ہیں اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو.